السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ ہے اردو کلاس 7ویں جماعت کے لیے۔ ہم بچوں اس میں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا ہم پیج نمبر 21 پہ جا رہے ہیں، وہی پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہے پھول چن لیجئے، یہاں چند واقعہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عظیم اور اخلاق کے واقعات جو ہے ان کا یہاں پہ کچھ ذکر کریں گے ہم، جن میں کچھ چند واقعات کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے، جن میں سے پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ پیارے بچوں، یہاں پہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی برائی اور جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا، یعنی کہ مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا اور مدینہ شریف جانا پڑا۔ جب فتح مکہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا جو آپ سے شر رکھتے تھے، جو آپ پر ظلم کرتے تھے، آپ کی برائیاں کرتے تھے، ان سب کو آپ نے معاف فرما دیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ کہتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک منافق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر حملہ کیا، اس کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مشورہ کرنا تھا۔ کہتے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک صحابی وہاں پہ بیٹھے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے یہاں ٹھہر جائیں تو میں بازار سے سودا سلف خرید کر کے گھر رکھا ہوں۔ تو اس صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر انتظار کیجئے، میں بازار سے سودا وغیرہ گھر کے لیے لاؤں گا اور گھر جا کے وہ رکھ آؤں گا، پھر آپ سے مشورہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہیں ٹھہر کر تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرمایا، ہاں آپ جائیے، میں آپ کا انتظار یہی کروں گا، لیکن جلدی آنا۔ وہ صحابی گھر جا کر یہ بات بھول گئے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ صحابی گھر پہنچے، ان کو یہ بات بھول گئے، وہ بات بھول گئے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے، آپ میرا انتظار یہیں پہ کیجئے، میں گھر جا کے سامان رکھ کے آؤں گا اور آپ سے مشورہ کروں گا۔ لیکن یہ صحابی جو ہے وہ یہ بات بھول گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ٹھہرنے کو کہہ آئے ہیں، کہ یہ بات بھول گئے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ بازار میں میرا انتظار کیجئے۔ تیسرے دن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار آئے، کہتے ہیں کہ 3 دن گزر گئے تھے، تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہیں، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی کھڑے ہیں اس کے انتظار میں۔ یہ ہے انسانیت کے محسن، کہتے کہ یہ ہے انسانیت کے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت، افائی حد اور بے مثال اعلیٰ اخلاق کا نمونہ۔ یہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کتنے یہ آپ کے اپنے وعدے پر ڈٹے رہنے کی مثال ہے یہاں پہ، کہ کتنے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت کے مالک تھے، کہ بالکل 3 دن تک وہ یہیں پہ کھڑا رہے اور اس کے انتظار میں رہے۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودی
کی بیوی جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا، اپنے گھر بلایا، لیکن کیا کیا وہاں پہ جو انہوں نے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پکایا تھا اس میں انہوں نے زہر ملایا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنا جرم کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ ہاں میں نے گوشت میں زہر ملایا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت، عظیم اخلاق کے مالک، آپ نے اس یہودی عورت کو بھی معاف فرمایا۔ والسلام۔